بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پہ میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ کشمیر۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلے کشمیر ایشو کیا ہے؟ اگر ہم اس تنازع پہ جائیں تو یہ 70 سال سے بھی زیادہ پرانا تنازع ہے۔ یہ 1947 میں جب برٹش کولونائزڈ انڈیا کی تقسیم ہوئی، جب برٹش کولونائزڈ انڈیا کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا گیا جو کہ ہندوستان اور پاکستان تھے، جو ریلیجس بیسڈ تھے۔ ایک نے اسلام کو پریفرنس دی، ایک نے اپنے ہندوازم کو پریفرنس دی، لیکن ان لوگوں نے سیکولرزم جس نے کسی بھی حکومت کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا، قطعی طور پہ انکار کر دیا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ وہ ایک آزاد خود مختار ریاست کشمیر کے نام سے بنائے۔ اور اگر ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھیں سب سے پہلے تو اس کا سٹرکچر کافی کمپلیکس ہو جاتا ہے۔ ایک سائڈ پہ یہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایک سائڈ پہ انڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چائنا کا بھی حصہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ یہ مین جموں اینڈ کشمیر ہے۔ اب اس میں کافی سارے عوامل آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو ایریا کنیکٹڈ ہے وہ گلگت بلتستان، گلگت خنجراب وغیرہ ہے، مظفر آباد ہے۔ اور اگر انڈیا کی بات کریں یہاں پہ کارگل ہے، سری نگر ہے، اور بھی اس کے کافی میجر پارٹس ہیں۔ اور انڈیا کے ساتھ اکسائی چن ہے، یہاں پہ لداخ کا سیکٹر آتا ہے جو انڈیا اور چائنا کے درمیان بارڈر کریٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ کیونکہ اس کی باؤنڈری بہت بڑی ہے، یہ کافی جگہ پہ اسے ٹچ کرتا ہے۔ کارگل کا مقام ہے، پھر اس کے علاوہ اور نیچے آپ آئیں گے سری نگر ہے، مظفر آباد ہے، یہاں پہ ہر جگہ پہ پاکستان اور انڈیا کی آرمیز آمنے سامنے رہتی ہیں۔ اگر ہم اس کے رقبے کی بات کریں تو اگر اس کا ٹوٹل رقبہ دیکھیں تو وہ 65,547 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ آزاد کشمیر کی بات کریں جو پاکستان کے پاس ہے وہ 26,445 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اور اگر جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں جو سب سے بڑا حصہ ہے اور جس پہ انڈیا اس وقت حکمرانی کر رہا ہے، بائی فورس کر رہا ہے یا ویسے بھی اس کے انڈر آ رہا ہے، وہ تقریباً 39,102 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو کشمیر ایک مسلم پری ڈومیننٹ سوسائٹی تھی، وہاں پہ تقریباً 78% مسلم تھے۔ ان کے رولر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں، وہ کسی ریاست کا کسی بھی آئیڈیالوجی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا، ان کے مہاراجہ کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں تو سکھ اور جون سی ہندو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ نا انصافی نہ ہو جائے، انہیں مارا نہ جائے، کیونکہ پنجاب میں بہت ساری جگہوں پہ سکھ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، خاص طور پہ راولپنڈی میں، ٹیکسلا میں بدھسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک بڑا ان کا ڈاؤٹ تھا کہ ایسا نہ ہو۔ اگر یہ بھی خیال تھا اگر وہ انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں تو انڈیا مسلمانوں کو قتل نہ کرے، جیسے ان لوگوں نے پنجاب میں مسلمانوں کو بہت بری طرح سے قتل کیا تھا۔ آگرہ اسٹریٹ ہو گئی ان کی، اس کے علاوہ علی گڑھ ہو گیا، تو اس میں بہت زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ کافی سارے ان کی ریزرویشن تھے جس کی بنیاد پر وہ کسی بھی ایک ریاست کو جوائن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر اس میں ووٹ کرایا جاتا تو مسلم آبادی زیادہ تھی، تو یہ خیال، یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر انڈیا میں کشمیر میں ایک ریفرینڈم قائم کیا جاتا تو اس میں زیادہ تر یہ چانس تھا کہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی تو وہ مسلمان کمیونٹی کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننے پہ مجبور کر دیتی، کیونکہ وہ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی۔ تو یہ دونوں کام آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس وجہ سے نہ تو وہ ریفرینڈم ہو سکتا تھا
کیونکہ ان کا راجہ اس ٹائم ان پہ قائم تھا، ان کا حکمران، ان کا پرنس، ان کا کنگ ان پہ قائم تھا، تو کنگ کے فیصلے کو بھی ایک اہمیت دینے کی ضرورت تھی۔ پھر جب 1947 کے لاسٹ میں اور 1948 کے شروع میں قبائلی لوگ تھے، انہوں نے پاکستان کی طرف سے کشمیر کے کچھ حصے پہ دعویٰ بول دیا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ پاکستان کا حصہ بننی چاہیے کیونکہ مسلم کمیونٹی وہاں پہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس کے رد عمل میں جون سے پرنس تھے، جون سے کنگ تھے کشمیر کے، انہوں نے انڈیا کی پروٹیکشن مانگ لی، اور جب انڈیا کی فورسز وہاں پہ آ گئی، کیونکہ ٹرائبلز نے کافی سارا علاقہ فتح بھی کر لیا، جب انڈیا راجہ جون سے تھے، وہ پرنسلی سٹیٹ تھی، ایک حکمرانیت کی سٹیٹ تھی جس کا نام مہاراجہ ہری سنگھ تھا، اور 78% مسلم پاپولیشن تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انہیں آپشن دیا کہ وہ یا تو انڈیا کو جوائن کر لیں یا پاکستان کو جوائن کر لیں 15 اگست سے پہلے پہلے، لیکن مہاراجہ نے یہ اس بات پہ زور دیا کہ انہیں تھوڑا وقت اور چاہیے تاکہ وہ اپنے فیصلے میں وضاحت دے سکیں اپنے لوگوں کو کہ وہ پاکستان یا انڈیا کو کیوں جوائن کریں گے، یا پھر پاکستان اور انڈیا ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن کر لیں کہ وہ کشمیر کو فری سٹیٹ رہنے دیں۔ یہ مہاراجہ ہری سنگھ جو اس وقت کے حکمران تھے کشمیر کے، ان کی ایک تصویر ہے۔ آگے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب مہاراجہ نے انڈیا کی مدد حاصل کی، انڈین فورسز کی، تو لوگوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا کیونکہ لوگ اس ڈیسیژن سے خوش نہیں تھے، وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے اس ٹائم کنگ کی مخالفت کی اور انڈین فورسز کی، ان کی افواج کی مخالفت کی، اور اس کے رد عمل میں انڈین افواج نے، انڈیا کی آرمی نے ان پہ دعویٰ بول دیا، اور کافی سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بے گھر ہو گئے کیونکہ لوگوں کو وہاں سے مائگریٹ کرنا پڑا۔ کشمیر کی امپورٹنس کی بات کریں کہ وہ کیوں امپورٹنٹ ہے یا تو انڈیا کے لیے یا پھر پاکستان کے لیے، تو اگر کشمیر کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، کشمیر کو جنت نظیر وادی کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس میں بہت زیادہ خوبصورتی رکھی ہے، اور اس کی خوبصورتی کو اگر ٹورزم کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو پازیٹیو کرنے میں بہت آسانی سے اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ جب بھی کسی ملک کا ٹورزم ہوتا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، تو وہاں پہ فارن کرنسی آتی ہے، فارن کرنسی آتی ہے، ملک کے ریزروز انکریز ہوتے ہیں، ریزروز انکریز ہوتے ہیں، پروڈکٹ سیل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ انڈیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ٹورزم کے لحاظ سے گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی تک وہاں پہ نیچرل ریسورسز کو کسی لحاظ سے یوٹیلائز نہیں کیا گیا۔ وہاں پہ آئل کے ریزروز ہو سکتے ہیں، گولڈ کے ہو سکتے ہیں، سلور کے ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے قدرتی معدنیات ہیں جن کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، اور پانی کے بہت زیادہ ریزرو پائے جاتے ہیں۔ انڈس ریور جو سا پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، سارا پانی جو سا پاکستان میں فلو کرتا ہے انڈس ریور کا، وہ کشمیر سے نکلتا ہے۔ اگر کشمیر کی سٹیٹ پہ کوئی بھی قبضہ کر لیتا ہے، اس کے انڈر آ جاتی ہے، تو سب سے بڑا بینیفٹ وہاں پہ پانی کا ہے۔ تو پانی کے اگر ریزرو پڑیں گے، ہائیڈرولک الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوگی، ایک تو سستی ہے، دوسری اس سے بہت ساری انڈسٹریز چلائی جا سکتی ہیں۔ جب انڈسٹری رن کریں گی تو واقعی اکنامیکل گروتھ ہوگی کنٹری میں، اس کے جی ڈی پی میں گروتھ ہوگی، لوگوں کو خوشحالی ملے گی۔ اب اس پہ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان انڈیا اس پہ مذاکرات کریں گے تو اس کا کبھی بھی حل نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ اس میں کشمیریوں کی رائے شامل نہیں ہوگی۔ اس لیے لازمی ہے کشمیری اپنے لیڈرز ڈیفائن کریں، اور وہ لیڈرشپ بیٹھ کے پاکستان اور انڈیا کے لیڈرشپ کے ساتھ ان مذاکرات کا حصہ بنے، اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کشمیری لوگ کیا چاہتے ہیں، کشمیری